الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في موضع آخر الله لا إله إلا الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد استحق محاربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. محترم میرے عزیز بزرگوں اور میرے عزیز پیارے دوستوں اور اسلامی پیارے لہرانے والے ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے درود و پاک نازل ہو میرے اور آپ کے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بہا انگن کروڑا کروڑ درود و سلام آپ پر، آپ کے اصحاب پر نازل ہو. میرے عزیزان گرامی، حمد و صلوات کے بعد ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیتیں مختلف جگہ الگ الگ آیتیں پڑھا اور ایک حدیث مسند احمد کی ایک حدیث میں نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالی نے برس کے 12 مہینے ہمارے لیے بنایا ہے. ہر ایک مہینے کی ایک ایک فضیلت ہے. دن وہی، رات وہی، چاند وہی، سورج وہی، زمین وہی، آسمان بھی وہی ہے، لیکن مہینے الگ ہے، اس کی فضیلت بھی الگ ہے. مثال کے طور پر جو بھی میٹھی چیز بنتی ہے شکر سے میٹھی بنتی ہے یا گڑ سے بنتی ہے.
لیکن اس کے الگ الگ رقم ہوتی ہیں. چیز تو ایک ہی ہے لیکن رقم الگ ہے. کیا ڈاکٹر صاحب؟ چیز تو ایک ہی ہے لیکن کیا ہوتا؟ مزہ الگ الگ ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ نے دن اور رات، آسمان و زمین، چاند و سورج، ساری کائنات، ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے کہ ہم نے برس کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کی فضیلت الگ ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ یہی سوچتے کہ محرم کے مہینے میں شہدائے کربلا کی زندگی یاد آ جاتی ہے. اسی طرح سفر کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی کامیابی مہینہ ہے، لیکن ہماری ذہن کمزور ہے، ہمارا جو ہے ایمان بھی کمزور، جسم بھی کمزور. سفر کے محرم اور سفر میں ہم نے جو اچھے کام کرنے کو نحوست سمجھتے نہیں. کوئی دن نحوست والا نہیں جس نے اللہ نے پیدا کیا. تو اسی طرح سفر کا محرم سفر گزرا تو تیسرا مہینہ اسلام کا شروع ہوتا ہے ربیع الاول کا مہینہ. ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد منائی جاتی ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی سیرت اور ان کی کیریکٹر اور ان کے جو ہے میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آنا باعث رحمت، میرے اور آپ کے لیے آنا، یہ دنیا کا بنانا، آسمان و ستاروں کا چاند، ساری کائنات کو بنانا صرف وہ ایک ہستی پر جو موقوف تھے. وہ ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہ ہوتے تو آسمان و زمین کو نہیں بنایا جاتا. تو میرے عزیزوں، اس ماہ مبارک میں سیرت کے جلسے ہوتے، ہر جگہ سیرت کے بیانات ہوتے. آپ کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اہم کیریکٹر، اونچے کیریکٹر، آپ کا آنا گویا کہ جتنے مشرکان کافر ختم ہو گئے. آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہمارے لیے ساری تعلیم دے کر گئے. اس لیے خطبے کے دوران ایک آیت میں نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں دنیا میں آئے اور اسی ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال 63 عمر 63 عمر کے اندر آپ اس دنیا سے پردہ ہو چکے. لیکن ان جو ہے 23 سال، آپ کو 40 سال میں نبوت ملی. آپ کو اللہ نے حکم دیا نبی اپنے امت کو جنت کے طرف بلاؤ، جہنم سے روکو. یہ 23 سال کی آیت نازل ہوئی، 23 میں مکمل آیت قرآن نازل ہوئی. قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کے فرائض، زکوٰۃ کے فرائض، دین کا ہر معاملہ، جن چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے وحی کے ذریعے آیتوں کو نازل کیا. شراب حرام ہے، سود حرام ہے، بیاج کا لینا دینا، چھاپنا لکھنا حرام ہے، شراب کا بوتل پینا حرام ہے. یہ سارے چیزیں آپ کے آنے سے پہلے جو ہے شراب پیا کرتی تھی. ایک وقت میں آیت نازل نہیں ہوئی، جب جس چیز کی ضرورت پڑی اس وقت آیت نازل ہوئی. شراب کا حکم ہوا، آج سے یسألونک عن الخمر. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کیا چیز ہے؟ تو فرمایا شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. سود کیا ہے؟
وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا بیاج کا لینا دینا سارے قرآن میں ہے کہ حرام ہے۔ جتنی آیتیں 30 سال میں مکمل قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً اتارا گیا، جیسی ضرورت پڑی قرآن کو نازل کیا، جیسی ضرورت پڑی جو آیتوں کو نازل کیا۔ میرے عزیزوں، اکثر نوجوان ہے حیض کے بارے میں ایام جہالت میں، عورت کے ڈیٹ کے ایام میں عورت کو نفرت کی نگاہ سے عورت کے ساتھ غلط کیا جاتا تھا۔ صحابہ کے دل کا جذبہ تھا، یسألونک عن المحیض، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں، یا رسول اللہ حیض کیا چیز ہے؟ فوراً آیت نازل، کیا وہ عزم اور تکلیف دہ چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جایا۔ ایسے بہت سارے آیتیں ہیں، کاروبار بیپار کا کرنا، لین دین کا معاملہ، وراثت کا معاملہ۔ وراثت کسے بولتے ہیں؟ جائیداد کما ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، پورے پیچھے کے بنگلے سب ڈاکٹر صاحب نے کرائے کو دیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک لڑکا 2-3 لڑکے مثال کے طور پر، اس میں حصہ ہے، وراثت ہے، بچے کا بھی حصہ ہے، ماں باپ کا حصہ ہے، غریب بچوں کا بھی حصہ ہے۔ ہمیں کیا کرتے، شادی کر کو دیے تو سر ہو گئے، نہیں گناہ ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، تو پورے آیتیں نازل ہوئی، پورے آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج صحابہ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کے ساتھ حج کر رہے، آخری حج ہے، آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ خوش ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع یعنی آخری حج ہے، اس کے بعد آپ کا حج نہیں ہوا، دنیا سے پردہ ہوا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اے نبی آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کونے پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کنارے رو رہے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ ہم تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ اشارہ ہوا تھا، اے عمر آپ کے بعد پھر ہمارے سرکار رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں میں نہیں تھے، مکمل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مکمل دین ہو چکا ہے اور نعمتیں مکمل کر دیا، اللہ نے تم سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عزیزان گرامی، دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی کی زندگی، نبی کے قرآن، نبی کے کیریکٹر ہمارے میرے اور آپ کے لیے آخری سانس ہے، جس نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا، نبی کی زندگی کو اپنانے والا، سنتوں کو زندہ کرنے والا، اگر اس پر عمل کرتا ہے تو اس نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، جیسے ہی ربیع الثانی آتا ہے، یعنی میرے اور آپ کی موٹی زبان میں دستگیر کا مہینہ، بڑے بڑے رکھے نام، حالانکہ ربیع کے معنی اور ربیع کے معنی موسم بہار، موسم بہار، یہ عربی لفظ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہمارے موٹے لوگ اپنے پرانے زمانے میں اپنے سے یاد دہانے کے لیے نبیسہ کا مہینہ دستگیر کے مہینے سے یاد کرتے ہیں۔ جیسے دستگیر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جو ہے جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت سیدنا سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ان کے جشن، ان کی خوشیاں منواتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
ایک دن کی میلاد نہیں ہوتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک دن کا جشن نہیں ہوتا ہے۔ عاشق رسول ایک دن پہ حق ادا نہیں کرتے۔ عاشق رسول تو وہ ہے ہمارا جب بالغ ہو گئی اس سے لے کر ہم قبر میں ہمارے آخری روح ختم ہونے تک جس نے نبی کی سنت کو چھوٹی سے چھوٹی سنت پر اگر عمل کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے تو وہ واقعی عاشق رسول کا حقدار ہوتا ہے۔ اور جیسے ربیع ثانی کا مہینہ، تستگی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر میرے عزیز ہمارے انڈیا کے اندر ہے، یہ جو ہے ہمارے، میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ کہ ہمارے علاقے میں ہے، جیسے دستگیر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فوراً حضرت محبوب سبحان عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک دن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی یاد تازہ کرنے والے عاشق دستگیر، عاشق محبوب سبحان نہیں ہو سکتے۔ ان کی زندگی وقت تھوڑی واقعات آپ کے سامنے بتاؤ، دو واقعات آپ کے سامنے بتاؤ۔ اسی ماہ مبارک کے اندر آپ کا اصلی نام عبد القادر رحمہ اللہ، آپ کے ابو کا نام صناف صالح، آپ کے دادا کا نام ابن عبداللہ سجئی رحمۃ اللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ، آپ کا خاندانی سلسلہ ہے، اور آپ تین چیزیں ایک جیلان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اصل گاؤں کا نام گیلانی، گیلان ہم نے جیلان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ گیلان گاؤں کا نام، ایران کے قریب شمالی مشرق کے طرف ایک گاؤں ہے، جیسے کرنول ڈسٹرکٹ ہے، بازو گاؤں مینگلور ہے آدھونی، تو اسی طرح مشرق کی طرف حضرت عبد القادر جیلان رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں کا نام جو ہے گیلان ہے، جیلان، گیلان ہے اصل نام۔ آپ کا نام عبد القادر ہے، ابو کا نام ابو صالح صالح ہے، دادا کا نام عبداللہ ہے، اور والدہ کا نام عبد الجبار ہے۔ آپ کی پیدائش گیلان میں ہوئی 470 ہجری میں، بعد میں جو ہے 470 پر 1 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان میں سے، آپ سید سادات کے خاندان میں سے۔ تو میرے عزیزان گرامی، حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ ہے، حضرت صالح، بعد میں ابو صالح، کن کا نام؟ کن کا نام ابو صالح؟ کن کا نام؟ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابو کا نام یاد رکھ لو۔ ہمیں آج کے دن خوشی منانے نہیں، ان کی سلسلہ یاد رکھنا ہے، وہ کس خاندان کے ہیں، آپ کیسے تھے، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کے کیریکٹر کیا تھے، آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ بولے، آپ کی زندگی کبھی نماز چھوڑے، آپ کی زندگی کبھی بیاض لینا دینا کرے، نہ بہرحال بہت ساری چیزیں۔ تو آپ کے شادی جن سے بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ ابو صالح جو ہے راستے سے گزر رہے تھے، بھوک لگی آپ کو، اس سے سن کو خوش ہونا نہیں، تقویٰ دیکھو کتنا ہے ان کے پاس۔ تالاب، بعد میں نہر بولتے ہیں، ندی بولتے ہیں ہماری زبان میں، ندی کے کنارے ایک سیب، بھوک کی شدت تھی، سیب کو لے کر آدھا کھائے، فوراً یاد آیا کہ کس کا سیب ہے، کس کا مالک ہے۔ اس جگہ میں نے تو دال عبداللہ گھوٹ ہے، گھوٹ میں آیا تو چھوڑنا ہے، چاہے وہ حلال کے حرام کے بعد میں فیصلہ کیا فیصلہ، حلال حرام کے بعد میں دیکھنے کی۔ دیکھو اللہ والوں کے واقعہ،
دو کوئی ہستیوں کی واقعات. ایسے عبد القادر جیلانی نہیں بنے، وہ ابو صالح ایسے نہیں بنے. تو میرے عزیزو، کھانے کے بعد سوچے اس سے پھر کہاں جاتا دیکھیں گے. نہر کے کنارے کنارے چلنے لگے. باغیچے میں جا کر پوچھے. باغیچے کے مالک کا نام عبداللہ سجئی رحمت اللہ علیہ. دادا کا نام بھی عبداللہ ہے اور نانا جی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے نانا کا نام بھی عبداللہ ہے. یہ عبداللہ سمئی تھے، یہ عبداللہ سجئی ہے، خاندانی سجئی. بولتے نہیں یرگیرے والے، جان پنڈا والے، کونڈا پور والے، کوسگی والے، کہر والے، اندر والے نہیں. گولدر صاحب بولتے نا وہ خاندانی نام، سجئی بھی خاندانی. تو جا کر پوچھے میری بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے آدھا آپل کھایا ہوں، آپ مجھے معاف کر دو گے؟ کہنے لگے نہیں معاف نہیں کروں گا. آپ میرے باغیچے کے جو ہے رکھوالی بنو، باغیچے میں پانی ڈالو، باغیچے کی حفاظت کرو. 1-2 دن 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال کے بعد بلایا گیا. بلا کر پھر سیب بلایا گیا. سیب کاٹ کر کھائے. عبداللہ سجئی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ یہ سیب میٹھا ہے پھیکا ہے؟ تو بولے نہیں مجھے تو معلوم ہے. کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ پھیکا ہے. تو عبداللہ سجئی رحمۃ اللہ فرمائے ایس والے 10 سال تو نگہبان کر دیا، کبھی تو سیب کو نہیں کھایا. کیا فرمائے سوچو. اے حضرت، آدھے سیب کا حقی ادا نہیں کرا. تم نے باغیچے کی حفاظت کرتے بولے نہیں، باغیچے کی حفاظت کے ساتھ سیب کھانے کے لیے نہیں بولے. یہ تھا تقوی، یہ تھا اللہ کو ڈرنے والے. یہ اولیاء سردار کے ابو جی ہے. پریشان ہو گئے. 10 سال کے باوجود نہیں کھائے کھانا، سیب نہیں کھائے. خوش ہو گئے. اور دوسری 2 شرطیں تھے. پہلی شرط میں کامیاب. دوسری شرط کیا تھی؟ اے سوالے میری ایک لڑکی ہے، اس سے آپ کا نکاح ہونا ہے، اس سے آپ کا نکاح ہونا ہے. لیکن میری لڑکی آنکھ کی نابینا اندھی ہے، کان بہرے سنتی نہیں چوٹی ہے، اور منہ کی ہے بولتی نہیں گونگی ہے. دوسری شرط اگر قبول کر لو تو تمہارے آدھے سیب کو جو کھائے نا میں اس کو معاف کر دوں. کتنا ڈر تھا. ہمیں جو ہے مل گئے تو بس بھائی کھانے کے بعد میں دیکھیں گے. یہ تھا تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے یہی صفت تھے، یہی اولیاء تھے. میرے عزیزان گرامی قبول کر لیے. نکاح کے بعد رات میں جا کر پہنچے. حضرت احمد الجبار علیہ الرحمہ ایک کونے میں گھونگھٹ میں تھے. جا کر دیکھے چمک رہے، خوبصورتی ہے، آنکھ ہے، بہرے نہیں ہے، اندھی نہیں ہے. پھر دوڑ کے بھی آئے. بولے عبداللہ سے مالک جی آپ جو شرط لگائے میں تو ایک نگاہ دیکھ لی غیر محرم عورت کو. تو بولے نہیں، میری بیٹی زندگی میں کبھی آنکھ سے دوسرے مرد کو نہیں دیکھی. اس کی ماں محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. میری بیٹی آنکھ سے غیر مرد کو نہیں دیکھی. میری بیٹی دوسروں کی قیمت کان سے کبھی زندگی میں نہیں سنی. میری بیٹی کبھی غلط بات نہیں بول سکی. میری بیٹی لنگڑی اس لیے کہ کبھی غلط راستے میں نہیں چلی. یہ تھے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ کی والدہ. یہ تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد. تو میرے عزیزان گرامی ایک تو مختصر واقعہ، اور دوسرا آپ بڑے ہوں گے. 480 پر 8 ہجری میں آپ کی عمر 18 سال کی. آپ کی عمر 18 سال کی. آپ کو شوق پیدا علم دین کا حاصل کرنا. بہرحال واقعہ بار بار سنیں. تو گئے ماں نے بچے کو نصیحت کی، بیٹا بولے تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. دیکھو محبوب سبحانی کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں. کس کے خاندان کے؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، سید سادات کے خاندان کے. کبھی سید سادات جھوٹ نہیں بولتی.
تو میرے عزیزان گرامی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے واقعات بہت سارے ہیں. ان میں سے فرماتے ہیں کبھی ان کی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی. تاریخ میں لکھ کر ہے جس نے جو ہے مومن عاشق رسول دستگیر محبوب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق دامن نہیں چھوڑنے والوں، اگر تم واقعی محبت محبوب عثمانی علیہ رحمہ کیا ہے، میرے اندر بھی اگر ہے، میں بھی اور آپ بھی ہے، کبھی ہماری زندگی میں نماز نہیں چھوڑنا ہے. کون فرمائے ہمیں زندگی بھر کی کیا تو پھگٹ میں دعوت مل گئی، تفیلی میں مل گئی، نماز ہمارے چھٹی، کوئی بڑا آ گیا نماز چھٹی، تو ہم عاشق محبوب عثمانی کہاں کرتے ہیں؟ آج سے عہد کرو واقعی ہے محبوب عثمانی رحمۃ اللہ کے عاشق ہو، دستگیر ہو، تو زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑے. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اولیاء کی یہی زندگی تھی. ایسے اولیاء سردار نہیں بنے. فری میں مل گئے تو مولوی صاحب، فری مل گئے تو بابا نہیں بنے، اچھے پاپڑ ملنا پڑا. ایسی خلافت نہیں ملی، اچھے پاپڑ ملنا پڑا. تو میرے عزیزان گرامی فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کے مسلمان ایک وقت اگر نماز چھوڑتا ہے، حضرت محبوب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایسے آدمی کو مسلمان کے قبرستان میں کاٹنے کا حق ہے. وہ میں نہیں بول رہا ہوں بھائی، زبان تو میری گنہگار زبان ہے. ہمارے اولیاء کی زندگی دیکھو. اور ایک معلوم جس نے ولیوں کو برا بھلا کہتا ہے، جس نے اولیاء کو برا بولتا ہے، اس کے 3 سزا ہے. ایک تو دنیا برباد، ایک تو اس کے گھر میں آئی نوجوان لڑکی کی فوت ہوگی، یا نہیں تو مالدار ہے بھکاری بن کر دنیا میں گزرے. چاہے وہ عالم کو کہے، چاہے وہ امام کو برا بولا، چاہے وہ متقی کو، چاہے اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہو، تو اللہ فرماتی جس نے ولی کو برا بھلا کہہ دیا، اللہ کہتے ہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار. ہم اہل سنت الجماعت ہے، ہم اولیاء بھی چاہتے نہیں. کچھ بولتے ہیں ولیوں کے بغیر، ہاں ولی تو کچھ نہیں کر سکتے. اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ کے حکم پر، نبی والی زندگی پر چلیں گے تو ہم جنت کا راستہ پاؤ. کبھی ہمارے اولیاء غلط راستہ نہیں بتائے. ہمارے پیٹ پالنے کے واسطے تو نہ غلط باتیں بول کر تمہارے جیب کا میرے جیب میں آنے کے واسطے غلط بات بول کر آپ کو جہنم کے ایندھن بناتے. میرے عزیزو، حق بات مانا کرو، صحیح بات مانا کرو، اللہ کے حکم پر چلا کرو، نبی والی زندگی اپنایا کرو. انشاءاللہ ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت طرف ہو گئے دن پڑ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم پر نبی والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بہت سارے واقعات ہیں، کبھی ہماری زندگی ہے، اگلے جمعہ کچھ باتیں کریں گے. اگر ہماری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو 5 جگہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو حلال رزق عطا فرمائے، حرام رزق سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرمائے. میرے عزیزو، فلسطین کے حالات پر بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے شہداء کی مغفرت فرمائے. وہ تو جنتی میں ہے، فلسطین کے لوگوں پر رحم فرمائے. ہم مظلوم ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے. فلسطین والوں کی بھی مدد فرمائے. جو اختلاف شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف اسرائیل ظالم جو ہے بڑے زبردست آگے آ رہا ہے. اللہ کے کن فیکن کا مالک ہے، چاہتے شکل میں نیست و نابود کر سکتا ہے. اللہ ان ظالم کو ختم کر دے. اللہ ہمارے بیت المقدس کو کامیاب عطا فرما دے.